اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس داہم مطالعہ پاکستان کا کویسچن شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ جو چیپٹر نمبر 7 ہے اور اسی کا ایک کویسچن ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو کویسچن ہے یہ توانائی کے حوالے سے ہے کہ ترقی کے لیے توانائی کے وسائل کی اہمیت کو بیان کریں. اب اس میں انہوں نے جو کویسچن پوچھا ہے اس کی سینس سمپل ہے کہ ہم نے جسٹ اہمیت کو بیان کرنا ہے. توانائی کے وسائل کیا ہوتے ہیں وہ اس کویسچن میں ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، وہ تو ہم نے بیان کرنا ہے. تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد بلال. تو آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ پاکستان میں توانائی کے وسائل کی اہمیت، اس کی کیا اہمیت ہے، اس طرف ہم تھوڑا سا جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور بجلی توانائی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہے. قدرتی گیس تھرمل بجلی پیدا کرنے، گھروں، صنعتوں، گاڑیاں چلانے اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے. پاکستان میں توانائی کے حصول کے لیے معدنی تیل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اپنی توانائی کی زیادہ ضروریات کو معدنی تیل سے ہی پورا. کوئلہ بھی صنعتوں میں استعمال ہو رہا ہے. پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئلے کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. توانائی کے دوسرے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں، کوئلہ جن میں سے ایک ہے. اسی طرح بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے اہم توانائی کے وسائل ہیں. تو آئیے اس کی اہمیت کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں جو اہمیت ہے، سب سے پہلا جو پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے گھریلو استعمال. بجلی توانائی کا اہم ذریعہ ہے جو گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہے، اور قدرتی گیس اور کوئلہ کا گھریلو استعمال بھی پہلے کی نسبت کافی بڑھ گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اب اگر ہم توانائی کے بغیر زندگی کا تصور کریں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تقریباً تمام چیزوں کا تعلق بجلی سے ہے، توانائی سے ہے. ہم نے کھانا پکانا ہو تو گیس کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے کوئی الیکٹرانکس سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. الغرض تمام چیزوں کی جو ضرورت ہے، افادیت ہے، وہ بجلی کے ساتھ اور گیس کے ساتھ یعنی توانائی کے ساتھ ہی منسلک ہے. اس کے بعد ہے صنعت میں استعمال. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کی صنعت میں بجلی، کوئلہ، گیس اور تیل کی اہمیت مسلمہ ہے. توانائی کے وسائل کے استعمال سے پاکستانی صنعتوں کا پہیہ چل رہا ہے. صنعتی پیداوار میں اضافے کا باعث یہی توانائی کے وسائل ہیں. اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر ان وسائل میں سے کوئی آدھے وسائل ہم کم کر لیتے ہیں تو یقین کریں ہماری جو صنعت ہے وہ اسی وقت ایسا زوال کا شکار ہوگی جس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ صنعت کے لیے توانائی کا حصول از حد ضروری ہے. اس کے بعد ہے گاڑیوں میں استعمال. اشیاء و خدمات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یقینی طور پر گاڑیوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور گاڑیوں کا جو استعمال ہے وہ توانائی کے اہم وسائل یعنی تیل اور گیس کی مرہون منت ہے. ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ سڑکوں کی وجہ سے اور ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے ہمارا سامان پورے پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ محفوظ حالت میں پہنچ جاتا ہے. اب اگر یہی وسائل ہمارے پاس نہ ہوں تو توانائی کے وسائل کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. چاہے بہترین سڑکیں ہوں، بہترین گاڑیاں ہوں، لیکن اگر توانائی کے وسائل میسر نہیں ہیں تو ہم اس کو کبھی بھی استعمال میں نہیں لا سکتے. اس کے بعد ہے زراعت میں اہمیت. سامعین محترم، ہم یہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو زراعت ہے وہ پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح سے تیل، بجلی اور گیس کے ذریعے ٹیوب ویل چلائے جاتے ہیں، اور ٹیوب ویل کے بارے میں تو یقینی طور پر آپ کو علم ہوگا کہ یہ زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ٹیوب ویل کا استعمال
خاص طور پہ گرمیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو نہری پانی ہے وہ پورا سال میسر نہیں ہوتا، وہ صرف 6 مہینے استعمال میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیوب ویل پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اس کی ازحد ضرورت ہے، توانائی کے وسائل کے بغیر زراعت کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ایٹم کی تیاری۔ ایٹمی توانائی کو امن اور معاشی ترقی میں فروغ کے ساتھ ساتھ نیوکلیر پاور پلانٹس کے ذریعے ایٹم کی تیاری میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ کراچی میں جو پہلا ایٹمی گھر ہے، ایٹمی بجلی گھر بنا ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بجلی کی بہت زیادہ اس میں پیداوار ہوئی ہے، اور اس پیداوار کے ذریعے ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اب اگر یہ توانائی کے وسائل مہیا نہ ہوتے، یہ میسر نہ ہوتے، تو ہمارے لیے یقینی طور پر بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہے کھادیں اور پلاسٹک کی تیاری۔ قدرتی گیس گھریلو استعمال کے علاوہ کھاد اور پلاسٹک کی تیاری میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا توانائی کے وسائل میں یہ بھی ایک اہم قدم ہے۔ اس کے بعد ہے معاشی ترقی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، توانائی کے وسائل پاکستانی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ توانائی کے جو وسائل کا فروغ ہے وہ اور معاشی ترقی یہ لازم و ملزوم ہیں، یعنی ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے روزگار میں اضافہ۔ توانائی کے وسائل کے ذریعے صنعت، زراعت اور ٹرانسپورٹ کی ترقی ممکن ہے، اور جو آبادی کے بڑے حصے کے روزگار کا باعث ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر صنعتیں جتنی زیادہ ہوں گی، معاشی طور پر بھی ملک اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو طبقہ ہے جو بے روزگار ہے وہ بھی وہاں پر کام کرنے کے لیے لازمی طور پر آئے گا، اور اس طرح سے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ یہی حال ٹرانسپورٹ کا بھی ہے اور زراعت کا بھی ہے، یعنی توانائی کے وسائل کا ان سب کے ساتھ بہت اہم اور بہت ہی مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔